السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے اربعہ کی فضیلت۔ سیدنا سامرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا ہے جیسے ایک ڈول آسمان سے لٹکایا گیا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں اور اس کو اس کے دونوں طرف کے کناروں سے پکڑ لیا اور اس سے پانی پیا، مگر کمزوری کے ساتھ۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اس کو اس کے دونوں کناروں سے پکڑا اور پیا اور خوب سیر ہو کر پیٹ بھر کر پیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اس کے دونوں کناروں سے پکڑا اور پیا حتیٰ کہ پیٹ بھر کر پیا۔ پھر سیدنا علی آئے، انہوں نے اس کے دونوں کناروں سے پکڑا تو وہ ہلا اور اس سے کچھ پانی ان پر گر گیا۔ یہ حدیث حسن درجے کی، سنن ابی داود 4637 نمبر، مسند احمد 20242 نمبر ہے۔ یہ حدیث اور سابقہ احادیث سے ائمہ محدثین شارحین حدیث نے ان خلفاء کی ترتیب اور ان کی حکومت، ان کی خلافت، اس پر دلیل پکڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلا باب ہے خلفائے اربعہ اور طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرا مقام پر تشریف فرما تھے، آپ کے ساتھ ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، تو پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پرسکون ہو جا، کیونکہ تیرے اوپر یا نبی ہے یا صدیق یا شہید۔ صحیح مسلم 2417 نمبر۔ عشرہ مبشرہ کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میرے کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے کہ میں ان سے کوئی جھوٹی بات روایت نہیں کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب یہ زبردست دلیل ہے کہ صحابہ کرام ہمہ وقت جو بھی بیان کرتے تھے وہ 100% سچ پر مبنی ہوتا تھا، اپنی طرف سے نہیں۔ جیسا کہ سیدنا سعید بن زید فرما رہے ہیں کہ میرے کانوں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا۔ کس قدر پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور قرآن و حدیث اعتماد اور یقین کے ساتھ ہی محفوظ ہوا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین، محدثین نے کوتاہی نہیں کی۔ ہمارا ایمان ہے، اور میں ان سے کوئی جھوٹی بات روایت نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر جنت میں ہوں گے، عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن مالک، اور ایک نواں مسلمان بھی جنت میں ہوگا جس کا نام اگر میں بتانا چاہتا تو بتا سکتا ہوں۔ اہل مسجد نے بلند آواز میں انہیں قسم دے کر پوچھا، اے صحابی رسول، وہ نواں آدمی کون ہے؟ فرمایا، تم مجھے اللہ قسم دے رہے ہو، اللہ کا نام بہت بڑا ہے، وہ نواں آدمی میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور 10ویں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اس کے بعد وہ دائیں طرف چلے گئے اور فرمایا کہ واللہ، وہ ایک غزوہ جس میں کوئی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک ہوا اور اس میں اس کا چہرہ غبار آلود ہوا، وہ تمہارے ہر عمل سے افضل ہے، اگرچہ تمہیں عمر نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہی نہ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح حدیث مسند احمد
1629 ابو داود 4650 ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش میں سے 10 جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، سعد اور سعید جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، اور سیدنا عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اجمعین جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک حدیث میں 10 صحابہ کے نام لے کر ان کو ایک ایک کو جنتی قرار دیا۔ یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی 13823 میں حسن درجے کی ہے، اور المعجم الاوسط 2222 طبرانی، اور المعجم الصغیر طبرانی 62 نمبر حدیث ہے۔ ہمارا ایمان ہے تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر، عمر اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہم اجمعین کی فضیلت کا بیان۔ ام المومنین امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کرتے تو کس کو کرتے، کسے مقرر کرتے؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا ابو بکر کو خلیفہ بناتے۔ پھر پوچھا گیا ان کے بعد کس کو خلیفہ بناتے؟ انہوں نے کہا کہ سیدنا عمر کو خلیفہ بناتے۔ پھر پوچھا گیا ان کے بعد کس کو خلیفہ بناتے؟ انہوں نے کہا سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کو۔ پھر خاموش ہو گئیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم 2385 ہے۔ عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں میں نے ام المومنین امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا صحابہ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون محبوب تھے؟ انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ انہوں نے کہا عمر۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ کہا پھر ابو عبیدہ بن جراح۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ تو وہ خاموش رہیں۔ یہ صحیح حدیث سنن ترمذی 3675، سنن ابن ماجہ 102، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا عمر بن عاص نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ عمر نے بیان کیا کہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں؟ فرمایا کہ اس کے باپ سے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا سیدنا عمر بن خطاب سے۔ اس طرح آپ نے کی آدمیوں کے نام لیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3662، صحیح مسلم 2348 میں ہے۔ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی فضیلت کا بیان۔ سیدنا بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدہ فاطمہ تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3868 ہے۔ حضرات گرامی، یہ مبارک حدیث، یہ مبارک فضیلتیں ان جنتی گروہ کے متعلق ہیں جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، جنہیں صحابیات کہا جاتا ہے۔ ہم پر لازم ہے ہم ان فضیلتوں کو سنیں، بار بار سنیں، کتب پڑھیں، مطالعہ کریں اور اس لٹریچر کو عام کریں، گھر گھر پہنچائیں۔
تاکہ صحابہ کرام کی محبتیں فضیلتیں عام ہوں، دلوں میں جو وسوسے شیاطین نے ڈالے ہیں، شکوک و شبہات ہیں، وہ ختم ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے انشاءاللہ آگے ہم سیدنا علی، سیدنا حسن، حسین اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے افضال و مناقب بیان کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔